بے ادب ڈرامے میں شینا کا لایا ہوا ٹویسٹ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے بہت زیادہ لٹکایا جائے گا، لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ بھی دیکھا جا رہا تھا کہ فاطمہ روہیل کے والدین کا بہت زیادہ خیال رکھ رہی تھی، اور ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ وہ لوگ بھی اس کی موجودگی میں بہت زیادہ خوش ہیں۔ لیکن روہیل کی والدہ کا یہ کہنا تھا کہ فاطمہ اپنا خیال رکھے اور اپنے لیے زندگی میں کوئی نیا قدم چوز کرے، کیونکہ وہ یہ چاہتی ہیں کہ کسی طرح فاطمہ کو پھر سے آباد دیکھ سکیں۔ جبکہ روہیل کے والد بھی اپنے پر لگے ہوئے الزام کی وجہ سے فاطمہ کا بہت زیادہ خیال رکھ رہے تھے، کیونکہ وہ تو کبھی بھی کسی پر بوجھ بننا نہیں چاہتے، اور وہ یہ چاہتے تھے کہ فاطمہ بھی اپنی زندگی میں خوشحالی دیکھے۔ لیکن فاطمہ جو کہ ان لوگوں سے بہت زیادہ محبت کرتی ہے، وہ یہ سوچ رہی تھی کہ وہ ان کے لیے ان کے بیٹوں کی جگہ ان کا بازو بنے گی۔ لیکن روہیل کے والد نے تو اس کو اس بات کی اجازت ہی نہیں دی تھی کہ وہ کسی اور جگہ جا کر جاب کرتی، اسی لیے روہیل کے والد سیٹسفائیڈ تھے کہ ایٹ لیسٹ روہیل اس کا خیال رکھے گا۔ اسی نیت سے تو انہوں نے اس کو اپنے ہی آفس میں جاب دلوا دی تھی، تاکہ فاطمہ کے لیے بہت زیادہ آسانیاں پیدا ہو سکیں۔ فاطمہ بیچاری تو بہت زیادہ پریشان تھی، کیونکہ ایک طرف تو روہیل باتوں ہی باتوں میں اپنے ماں باپ کا پوچھتا تھا، اور ساتھ ہی ساتھ اس کے والدین بھی اس سے اس کے بارے میں پتہ کر رہے تھے۔ وہ جانتی ہے کہ یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، اور کوئی ایسی غلط فہمی ہے جس کی وجہ سے روہیل جیسا بیٹا اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر الگ ہو چکا ہے۔ روہیل نے تو پہلے بہت زیادہ کوشش کی کہ کسی طرح وہ فاطمہ کو اس بات پر لے آئے کہ وہ والدہ سے اس کی ملاقات کروا دے، لیکن فاطمہ تو خود یہ چاہتی ہے کہ کسی طرح روہیل اپنے گھر پر واپس آ جائے۔ لیکن ابھی تک تو فاطمہ کو یہ بات پتہ ہی نہیں تھی کہ آپس میں ان لوگوں کا جھگڑا کیا ہوا تھا۔ جھگڑا تو اس طرح قابل بیان تھا ہی نہیں، اور نہ ہی فاطمہ نے ان سے پوچھا کہ اصل وجہ کیا تھی۔ اسی لیے روہیل بھی بار بار اس سے اس بات کو چھپا رہا تھا اور بتانے سے گریز کر رہا تھا کہ اس کے والد نے اصل میں شینا کے ساتھ کیا کرنے کی کوشش کی تھی۔ شینا کا یہ لگایا ہوا جھوٹا الزام روہیل کے لیے بہت زیادہ اذیت کا باعث تھا، اسی لیے تو اس نے اپنے والدین کو جانے سے نہ روکا۔ لیکن جب اس نے اس کی دوست کے ساتھ ہوئی باتوں کو سن لیا کہ یہ محض الزام تھا، تو اس کے بعد تو اس کا بہت زیادہ برا حال ہو گیا۔ وہ تو کبھی یہ نہیں سوچ سکتا تھا کہ شینا اس حد تک گر سکتی ہے۔ کوئی بھی عورت کیا اپنے سسر پر اتنا گھٹیا الزام لگا سکتی ہے؟ لیکن شینا چونکہ اتنا گھٹیا الزام لگوا کر ان کو گھر سے نکلوا چکی ہے، اسی لیے تو اب روہیل کو بھی اس پر ذرا برابر بھی رحم نہیں آیا، اور اس نے اس کو صاف باتوں میں یہ بھی کہہ دیا کہ تم سے زیادہ گھٹیا عورت میں نے زندگی میں نہیں دیکھی۔ کیا کسی بوڑھے شخص کے اوپر اس طرح کا الزام لگا کر اس کو در بدر کی ٹھوکریں کھانے کے لیے چھوڑ دیا جاتا ہے؟ اسی لیے تو یہ ساری باتیں ذہن میں لانے کے بعد اب روہیل آپے سے باہر ہو چکا تھا، اور اس نے ایک لمحہ بھی انتظار کیے بنا اور نہ ہی اس کی بات کو کنفرم کیا، جبکہ اس نے بازو سے پکڑ کر یہ فیصلہ کر لیا کہ آئندہ کے بعد وہ اس کی شکل نہیں دیکھے گا، اور نہ ہی کبھی اس کے ساتھ کوئی تعلق رکھے گا، کیونکہ ایسی عورت کے لیے اس کے دل میں کیا اس کے گھر میں بھی جگہ نہیں۔ اسی لیے تو روہیل اس کو بہت ساری باتیں سنانے کے بعد یہ فیصلہ اپنے دل میں کر چکا تھا کہ وہ اپنے والدین سے جا کر معافی مانگ لے گا، اور اس کے بعد کبھی بھی اس جیسی عورت کا چہرہ نہیں دیکھے گا۔ لیکن اس کو کیا معلوم کہ شینا اتنی آسانی کے ساتھ اس کی زندگی سے نہیں نکل سکتی۔ وہ تو ابھی اس کے کہنے پر گھر سے چلی تو جائے گی، لیکن اس کے بعد وہ اس کے اوپر بدنامی کے بہت سارے الزامات لگانے والی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بات بھی سب میں مشہور کروا دے گی کہ اس کے والد نے اس کی عزت پر حملہ کرنے کی کوشش کی ہے۔ اور جب یہ بات سب کے سامنے بہت زیادہ کھل کر آئے گی، تو پھر روہیل کے لیے مشکلات کا آغاز اور زیادہ ہونا شروع ہو جائے گا۔ اور روہیل کا یہ خیال کہ اس کو گھر سے اس طرح نکالنے کے بعد یہ ساری باتیں اسی طرح ختم ہو جائیں گی اور شینا کا چیپٹر کلوز ہو جائے گا، تو یہ سب کچھ اس کے لیے بہت زیادہ آگے جا کے مصیبتوں کا آغاز کرنے والا ہے۔ شینا صاحبہ تو بہت زیادہ چالاکی کے ساتھ اپنے والدین کو بھی یہ بات کہہ دیں گی کہ اس کے والد نے اس کی عزت پر حملہ کرنے کی کوشش کی تھی، لہٰذا اسی لیے وہ گھر چھوڑ آئی جہاں پر اس کی عزت محفوظ نہیں۔ شینا تو بہت زیادہ چالاکی کے ساتھ ساری باتیں گھما کر اپنے گھر میں دوبارہ جگہ حاصل کر لے گی، لیکن ساتھ ہی ساتھ نئی پلاننگز روہیل کے خلاف بھی بہت جلد آپ کو نیکسٹ ایپیسوڈز میں اس کی ہوئی نظر آنے والی ہیں۔ روہیل کو جب اپنی غلطی کا احساس ہوگا تو وہ بھی بہت زیادہ پریشان ہوگا کہ اب میں کیا کروں، میں کس کے پاس جاؤں،
میں اپنے والدین جو کہ میری جنت ہے انہیں میں کس طرح اپنے گھر پر واپس لے آؤں۔ اسی لیے تو وہ فاطمہ سے پھر اس بات کے اوپر فورس کرے گا کہ ایک دفعہ وہ اس کو معافی دلوا دے، کیونکہ وہ تو جانتا ہے کہ اس کا گناہ ناقابل معافی ہی نہیں بلکہ بہت زیادہ شرمندگی کا باعث بھی ہے۔ کیا کوئی بیٹا اپنے والد پر اتنا گھٹیا الزام لگا سکتا ہے؟ یہ جاننے کے بعد تو فاطمہ کو بھی بہت زیادہ افسوس ہوگا، لیکن وہ جانتی ہے کہ اس کے پیرنٹس اس سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، اسی لیے وہ اسی تگ و دو میں لگ جائے گی۔ اور نیکسٹ ایپیسوڈز میں آپ کو یہی نظر آئے گا کہ فاطمہ بہت جلد روحیل کی اپنے والدین سے ملاقات کرا دے گی، لیکن ابھی ان کی مشکلات کا خاتمہ ممکن ہے ہی نہیں، کیونکہ بہت جلد آگے آنے والی ایپیسوڈز میں آپ دیکھیں گے کہ ان کے دونوں بیٹے جو امریکہ میں رہتے ہیں اب وہ آ کے ان کے لیے مصیبت کا باعث بننے والے ہیں۔ آج کی پرومو ریویو ویڈیو کے لیے بس اتنا ہی، پھر ملتے ہیں نیکسٹ پرومو ویڈیو میں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا بہت ساری دعاؤں کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔